السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے۔ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں، سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، جو اسلام میں چوٹی اور سر کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں۔ البتہ جس شخص نے جان اور مال دونوں راہ خدا میں قربان کر دیے تو اس کی یہ ایثار و قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے عمل نیک کے برابر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ لہذا ان مبارک دنوں میں خدا بند قدوس جل شانہ کی اطاعت و بندگی بہت لگن سے کرنی چاہیے اور غیر ضروری دنیاوی علائق سے ہٹ کر ہمہ تن باری تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت اور دیگر معمولات یومیہ میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ کرنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے اور کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تشریح تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید دینی زبان کے خاص الفاظ ہیں۔ تسبیح سے سبحان اللہ کہنا، تحلیل سے لا الہ کہنا، تکبیر سے اللہ اکبر کہنا اور تحمید سے الحمدللہ کہنا مراد ہے۔ یہ بہت مبارک کلمات ہیں۔ احادیث میں ان کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے مال سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے، اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ اس لیے ان مبارک ایام میں بہت ہی اہتمام سے ان مذکورہ کلمات کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہیے اور استغفار و درود شریف کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
یا رب العالمین۔